السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف 6 کلاس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ تو 6 کلاس اسلامیات کا کل ہم نے کیا کام کیا تھا کہ آپ کو یاد ہے؟ ہم نے اس کے مختصر سوال جواب کیے تھے، تو آج ہم اس کے تفصیلی سوال جواب کریں گے۔ تو یہ ہمارا اس چیپٹر کا یہ ٹائٹل پیج ہے اور اس سلیبس کا آج ہماری یہ آخری ویڈیو ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ اپنا سارا جو اس چیپٹر تک سارا کام مکمل کریں گے۔ تو آپ نے اپنا انڈیکس پیج اوپن کرنا ہے اور یہ آج کا انڈیکس لکھنا ہے 29 مئی 2021، تفصیلی سوال جواب 1 2 3۔ تو یہ اس لیے آپ کو یہ اکٹھے کام کروایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے میں آپ یہ کام آہستہ آہستہ کر کے اس کو کور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آج کا کام شروع کرتے ہیں۔ آپ سب تیار ہیں میرے ساتھ آج کا کام کرنے کے لیے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، پیچھے سے اپنے سارے انڈیکس چیک کر لینے ہیں۔ جو بھی کام آپ کا نامکمل ہے ان میں سے دیکھ لیں، شروع سے لے کے یعنی جب سے یہ ہم کام کروا رہے ہیں سبق نمبر 1 سے لے کے اب تک کا حدیث تک کا سارا جو ہمارے شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن، پورے انڈیکس، ٹائٹل پیج، جتنا بھی کام بک ورک کروایا گیا ہے، نوٹ بک ورک، یہاں تک حدیث چیپٹر تک آپ نے اس کو مکمل کر لینا ہے۔ ابھی آپ کے پاس یہ ایک ہفتہ ہے، پورا ایک ہفتہ ہے۔ تو اس کے بعد کیونکہ جب منڈے کو اسکول اوپن ہوں گے 7 جون کو انشاءاللہ، تو اس وقت تک آپ کی نوٹ بکس کا کام کمپلیٹ ہونا چاہیے تاکہ پھر آپ کے پاس ٹائم ہو کہ آپ ٹیسٹ کی تیاری کر سکیں، کیونکہ یہ کام جو اب ہم نے ویڈیو پہ کروا دیا ہے دوبارہ سے اس کو نہیں کروایا جائے گا، صرف اس کی دہرائی کروائی جائے گی اور ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس آپ اپنا کام ضرور چیک کریں گے اور اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو بھی آپ نے دھیان سے دیکھ لینا ہے کہ جو کام آپ نے لکھا ہے اس کو دھیان سے دوبارہ سے پڑھ لیں اور اس میں سے جو غلطیاں ہیں ان کو پہلے خود ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنا کام پہلے خود چیک کریں اور اس کو مکمل کریں۔ تو آئیے اب آج کا کام کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج کا کام کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آج کی تاریخ لگا لینی ہے۔ آج ہم لکھیں گے 29 مئی 2021 اور جماعت کا کام، آج دن ہے ہفتہ اور اس سبق کا ہمارا دوسرا دن ہے۔ تو تاریخ لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، حدیث کی اقسام پر نوٹ لکھیں، یعنی حدیث کی کتنی اقسام ہیں اور ان کے بارے میں بتانا ہے کہ کون سی حدیث سے کیا مراد ہے۔ حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ قولی حدیث کیا ہوتی ہے؟ قولی لفظ قول سے نکلا ہے، قول سے مراد ہوتا ہے کوئی بات کہنا، مطلب ہم اپنی زبان سے کوئی بھی بات جو ہم بولتے ہیں یا کہتے ہیں تو وہ اس کو قولی میں آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیکن قولی حدیث کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اقوال کو، ارشادات مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ارشادات کہا جاتا ہے اور اقوال کو قولی حدیث کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جس بات کا بھی حکم دیا وہ قولی حدیث کہلاتی ہے۔ جس بات کا بھی اپنی زبان سے حکم دیا وہ قولی حدیث کہلاتی ہے۔ تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ ارشاد فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ترجمہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو یہ قولی حدیث ہے کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ الفاظ بولے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور اب کیا ہے؟ فعلی حدیث۔ فعل آپ کو پتہ ہی ہوگا فعل کے بارے میں، فعل ہوتا ہے کسی کام کا کرنا، یعنی جو بھی کام ہم جو حرکت کرتے ہیں اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ فعل میں آ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کو فعلی حدیث کہا جاتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیے اپنے جسمانی اعضاء سے ہمیں کچھ بھی کر کے دکھایا تو وہ فعلی حدیث آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانی پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لمبا سجدہ کرتے تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام ہمیں کر کے دکھائے ہیں وہ فعلی حدیث کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے, ہمیشہ نرمی سے بات کیا کرتے تھے, تو یہ سب جو ہے یہ فعلی حدیث کہلاتا ہے. تقریری حدیث سے کیا مراد ہے؟ تقریری حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جو صحابہ کرام کا قول یا عمل ہو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات نہ ہو بلکہ کس کی کہی ہوئی بات ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی, صحابہ کرام کی بات یا ان کا کام ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہوا ہو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر خاموشی اختیار فرما کر اسے برقرار رکھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی کوئی کام ہوتا تھا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرما دیا تو وہ تقریری حدیث میں آتا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چپ اختیار کر لی تو یا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کام ناپسند نہیں تھا. تو مطلب جس کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط کام کو ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ اس کو منع کر دیا کرتے تھے, اور جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب پسند کرتے تھے اس پہ آپ خاموشی اختیار کر لیتے تھے یا حکم دیتے تھے کہ میرا رب اس بات کو پسند فرماتا ہے, یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کرتے تھے. تو تقریری حدیث سے کیا مراد ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام کا قول یا عمل ہو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ واقعہ ہوا ہو, کوئی بھی بات ہوئی ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی رد عمل ظاہر کیا ہو, وہ تقریری حدیث کہلاتا ہے. تو یہ سوال نمبر 1 تھا. آئیے اب اس کا سوال نمبر 2 اور 3 کرتے ہیں. یہ سوال نمبر 2, حدیث کی ضرورت و اہمیت واضح کریں. یعنی ہماری زندگی میں حدیث کی کیا اہمیت ہے؟ ہم سب بچوں کو, آپ سب بچوں کو یہ تو پتہ ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے بہت ثواب ملتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اب حدیث کا ہم مسلمانوں سے کیا تعلق ہے, کیوں اتنی اہمیت ہے اور کس بات کی وجہ سے؟ قرآن مجید میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں رہنمائی موجود ہے. یعنی قرآن مجید ہمیں ہر زندگی کے ہر معاملے کے بارے میں بتاتا ہے, ہماری مدد کرتا ہے. لیکن اس میں بعض احکام ایسے بیان کیے گئے ہیں کہ جن کی تفصیلات ہمیں حدیث میں ملتی ہے. مثلا قرآن مجید میں بار بار نماز ادا کرنے کا حکم آیا, مگر نماز ادا کرنے کا طریقہ ہم احادیث ہی سے جان سکتے ہیں. یعنی نماز کس وقت ادا کرنی ہے, کیسے ادا کرنی ہے, اس کا پورا جو تفصیلی طریقہ وہ ہمیں ملتا ہے حدیث ہی سے ملتا ہے. قرآن مجید میں کچھ مطلب باتوں کا جو حکم دیا گیا ہے تو ان کی تفصیل ہم حدیث ہی سے جان سکتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کی تفصیلات بھی حدیث سے ملتی ہے. قرآن مجید میں یہ تو بار بار آیا ہے کہ نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, حج ادا کرو, تو لیکن جو حج کیسے ادا کرنا ہے, حج کے کیا ارکان ہیں, زکوٰۃ کس کس کو دینی ہے, کیسے دینی ہے, کتنی دینی ہے, یہ ساری تفصیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ حدیث سے ملتی ہے. کہ حدیث میں پورا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ ہم نے نماز کیسے ادا کرنی ہے, زکوٰۃ کیسے اور کن لوگوں کو دینی ہے, حج کے ارکان کون سے ہیں, حج کیسے ادا کرنا ہے, تو یہ پورا ہمیں روزہ کیسے رکھنا ہے, اور روزہ سحری کا وقت, افطاری کا وقت کون سا ہوتا ہے, یہ سب ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے. اگر آپ قرآن کی تفصیل جاننا چاہتے ہو تو آپ سب کو کیا کرنا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھنا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ بتائیں ذرا, سوچیں, خود سوچیں کہ یہ بات تو لکھ دی کہ قرآن مجید کی عملی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ملتی ہے احادیث سے. تو احادیث کی یہ کتابیں یا چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھ کر ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جان سکتے ہیں. اس لیے جس طرح قرآن مجید کو سیکھنا ضروری ہے, ہمیں یہ تو پتہ ہے آپ سب بچوں کو کہ اس کی آیات پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے, اور یہ ہم بہت ضروری سمجھتے ہیں قرآن مجید کو پڑھنا, قرآن مجید کو سیکھنا. اسی طرح حدیث کو سیکھنا بھی ضروری ہے. مطلب جتنی قرآن مجید کی اہمیت ہے اتنی ہی اہمیت ہمارے لیے احادیث کی ہے. تو اس کے بعد یہ ہماری احادیث ہے. میں نے آپ کو یہ پہلے بھی کام دیا تھا کہ اس کا ترجمہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا تھا, کیونکہ یہ آپ کے سبق کے آخر میں دی گئی ہوئی 3 احادیث ہیں. تو یہ آپ نے
عربی بھی دھیان سے لکھ لینی ہے. یہ عربی ہے. لیس شدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. یہ صحیح مسلم حدیث کی کتاب کی حدیث ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یعنی جس کا اپنے آپ پر کنٹرول ہو، جو جب بھی غصہ تو ہر کسی کو آتا ہے. تو دیکھیں اس حدیث کو آپ نے جب بھی آپ کو غصہ آئے تو آپ نے اس حدیث کو ضرور اپنے ذہن میں لانا ہے. مطلب اس حدیث کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا کہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیا، اس کو آپ نے یاد کر لیا بس کافی ہے. بلکہ پیارے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی آپ کو تھوڑا سا بھی کسی کی بھی بات پہ غصہ آتا ہے تو ضرور اور لازمی آپ نے اپنی اس حدیث کو ذہن میں لانا ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم میں سے پہلوان وہ ہے، یعنی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو پہلوان میں اپنے جس کے ساتھ اس کا مقابلہ ہو وہ اس کو ہرا دے. یہ دیکھیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے. یہ اس مد مقابل کا سے مراد ہے جس کے ساتھ، اب دیکھیں کوئی بھی پہلوان کا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے کسی دوسرے پہلوان کے ساتھ، یعنی دو لوگ ہی آپس میں مقابلہ کر سکتے ہیں، اکیلا پہلوان تو مقابلہ نہیں کر سکتا. تو جو دوسرا پہلوان ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مد مقابل. یعنی اپنے جو دوسرا پہلوان جو اس مقابلے میں شریک ہے تو اس کو وہ ہرا دے. بلکہ پہلوان یعنی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے، یعنی اپنے دل و دماغ کو قابو میں رکھے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنے جذبات کو قابو میں رکھے. اس کے بعد دوسری حدیث ہے، یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی. حسن الظن من حسن العبادتی. حسن کا مطلب ہے اچھا، حسن الظن گمان رکھنا، حسن الظن اچھا گمان رکھنا، من حسن العبادتی عبادت ہی کی ایک صورت ہے. تو اس کے بعد یہ اس کا ترجمہ ہے، یعنی اگر ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں تو یہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے. دیکھیں ہمارا مذہب اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا حسین، مطلب اس کے ہر معاملے میں، ہماری زندگی کے ہر معاملے میں اگر ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو ہمارا لمحہ لمحہ عبادت بن جاتا ہے. کیسے عبادت بن جاتا ہے؟ اب آپ سب بچے جیسے ہی ہم عبادت کا نام لیتے ہیں آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ صرف نماز پڑھنا، تلاوت کرنا یہی عبادت ہے. حالانکہ صرف یہ عبادت نہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے اگر ہم اس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار رہے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ نے اگر آپ اچھا سوچتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں تو یہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے. تو اتنا ہمارا یہ اسلام، ہمارا مذہب اتنا جو ہے کہ ہر لمحہ لمحہ ہر چھوٹی سی بات پر ہمارے لیے نیکیاں موجود ہیں. خیارکم احسنکم اخلاقا. خیارکم تم میں سے بہترین وہ ہے جو اچھے اخلاق والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے، حالانکہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی انسان کو کسی پر برتری حاصل نہیں، تو لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ہم سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ اچھا کون ہے؟ جو اچھے اخلاق والا ہے. اچھے اخلاق مطلب ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہنا، ایک دوسرے سے پیار کا سلوک رکھنا، اچھا سلوک کرنا، اچھی بول چال. اخلاق ہوتا ہے بول چال، یعنی جو آپ کا رویہ ہے، آپ کا سلوک ہے دوسروں کے ساتھ، وہ اخلاق کہلاتا ہے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق کرنے والوں میں شامل کر دے اور ہم بھی اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین بنا سکے، اور وہ ایسی عادتیں جو ہمارے اخلاق کو برا کرتی ہیں اور ہمیں مطلب جیسا کہ غصہ، حسد، بغض، یہ چغلی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام بری عادتوں سے بچائے اور ہمیں اچھا اخلاق والا بنا دے. آمین. میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ آپ ان احادیث کے علاوہ آپ کو شوق پیدا ہونا چاہیے کہ آپ باقی کی احادیث
بھی ضرور پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور ہمارے لیے کون کون سی تعلیمات ہیں۔ تو آپ نے ضرور کوشش کرنی ہے، جہاں سے بھی کہیں سے بھی نیٹ سے آپ باقی کی احادیث بھی روز کی چھوٹی چھوٹی احادیث آپ روز کی تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کریں، ان کو سمجھیں اور ان کا موازنہ کریں، اپنا جائزہ لیں زندگی کا۔ تو میں امید کرتی ہوں آپ اس کو اچھے سے اس سبق کو اپنی نوٹ بک پہ لکھیں گے بھی اور اس کو اچھے سے یاد بھی کر لیں گے۔ تو یہ ہمارا اسلامیات کا سلیبس بھی آج ختم ہو رہا ہے، یہ ہماری اس سلیبس کی آخری ویڈیو تھی۔ تو آپ سب نے جو میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی ہیں، تو ہمارا لکھنے پڑھنے کے علاوہ آپ نے اپنی عملی زندگی پر بھی ضرور غور کرنا ہے کہ آپ ان باتوں کو، جن باتوں کو آپ پڑھتے ہیں، اپنی نوٹ بک پہ لکھتے ہیں، آپ ان پر عمل کتنا کرتے ہیں، ضرور سوچئے گا۔ تو آپ سب اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، ہم سب ٹیچرز کو اور اپنے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔